فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 49 پڑھیں گے۔ 26واں باب اسیران آل محمد علیہ السلام کی روانگی بجانب شام اور منازل سفر کے حالات و واقعات کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 562۔ یزید کا عمرو بن حسن کو اپنے بیٹے خالد کے ساتھ کشتی لڑنے کی دعوت دینا۔ ایک بار جب امام زین العابدین کو دربار یزید میں بلایا گیا تو ان کے ساتھ عمرو بن حسن بھی تھے۔ بعض کتب میں غلط طور پر عمرو بن حسین درج ہے، جن کی عمر قریباً 11 برس تھی۔ یزید نے اپنے بیٹے خالد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہزادے سے کہا، کیا تم اس سے کشتی لڑو گے؟ شہزادے نے جواب میں کہا، ویسے نہیں، ہاں اگر مقابلہ کرانے کا خیال ہے تو ایک چھری مجھے دے دو اور ایک اسے دے دو، پھر میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 228، نفس المحموم صفحہ نمبر 250، قمقام وغیرہ۔ یزید کا قتل امام کی سازش کرنا اور اس میں ناکام ہونا۔ مدائنی کا بیان ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں وہ خطبہ پڑھا جس میں اپنے حسب و نسب کا تذکرہ کیا تھا تو یزید نے آتش حسد سے سیخ پا ہو کر اپنے ایک پولیس ملازم کو حکم دیا کہ ان کو فلاں باغ میں لے جا کر قتل کر دو اور پھر وہیں دفن کر دو۔ چنانچہ وہ شخص امام کو اس باغ میں لے گیا اور قبر کھودنے لگا۔ سید الساجدین نے لمحات فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ قبر کھود چکا اور قتل امام کا ارادہ کیا تو یکایک ہوا سے ایک دست غیبی نمودار ہوا اور اسے ایک ایسا تھپڑ رسید کیا کہ وہ مدہوش ہو کر منہ کے بل گر پڑا۔ صرف ایک چیخ ماری اور پھر واصل جہنم ہو گیا۔ اتفاق سے خالد بن یزید یہ وحشت ناک منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے واپس جا کر یزید سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ یزید نے حکم دیا کہ اس قبر میں اس شخص کو دفن کر دو اور امام کو چھوڑ دو۔ کتاب کا حوالہ ہے تسلیم الزہرا صفحہ نمبر 276، عاشر بہار صفحہ نمبر 227، الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 380، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 346۔ جناب سکینہ بنت الحسین کے زندان شام میں وفات پانے کی رد۔ من جملہ ان قصص و حقائق کے جو بالکل بے بنیاد، بے سر و پا اور ان کی اصلاً کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ہے۔ ایک قصہ بھی ہے کہ جب جناب سکینہ بنت الحسین نے شدائد و مصائب زندان کی تاب نہ لاتے ہوئے قید خانے میں اور وہ بھی قید تنہائی میں وفات پائی۔ اس سراسر غلط اور کذب محض روایت کو بڑے درد انگیز اور رقت خیز پارائے میں بیان کیا جاتا ہے، مگر افسوس ہے کہ اس میں کوئی اصلیت نہیں بلکہ بالکل کذب عظیم اور افتراء جسیم ہے۔ فریقین کے تمام مورخین اور علماء انصاف کا اتفاق ہے کہ آپ واقعہ کربلا کے بعد مدت مدیر تک زندہ رہیں اور 117 ہجری میں رحلت فرمائی۔ جو غلط واقعات آپ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، تاریخ شواہد و دلائل اور عقلی براہین سے ان کو غلط ثابت کرنا چاہیے۔ یہ منفی طریقہ کار کسی طرح بھی مستحسن نہیں کہ تمام مسلمہ تاریخی حقائق کا انکار کر کے ان کی وفات کا نظریہ اختیار کیا جائے۔ تمام کتب سیر و تواریخ اور مقاتل موجود ہیں۔ کسی ایک قابل اعتماد کتاب میں بھی جناب سکینہ کے زندان شام میں وفات پانے کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ بعض کتب
کتاب کا حوالہ ہے اثار الشہادت صفحہ نمبر 533 بحوالہ منتخب ترہی میں سید الشہداء کی ایک 3 سالہ بچی کی وفات کا تذکرہ موجود ہے، مگر اس روایت میں بھی چونکہ اس صاحبزادی کے نام کی قطعاً کوئی تصریح موجود نہیں ہے، اس لیے بعض ارباب مقاتل کا خیال ہے کہ اس بچی کا نام رقیہ تھا، اور بعض نے زینب لکھا ہے اور بعض نے فاطمہ۔ کتاب کا حوالہ ہے ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ روایت بھی چندہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہم سابقہ اوراق میں کتب فریقین سے ثابت کر رہے ہیں کہ جناب سید الشہداء کی کل 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک جناب فاطمہ دوسری جناب سکینہ، لہٰذا جب کسی اور دختر کا وجودی ثابت نہیں تو پھر اس کی وفات کیوں کر باور کی جا سکتی ہے، اور بنا پر تسلیم وہ صاحبزادی کوئی اور ہیں پر زیادہ بحث و تحسیس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ ہمارے شعراء اور ذاکرین نے اس کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے، اس لیے یہاں ایک مقتدر عالم جلیل مولانا سید ناصر حسین صاحب لکھنوی کی تحقیق کا درج کر دینا مناسب اور کافی ہے۔ یہ بزرگوار ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، جناب سکینہ کا زندان شام میں انتقال کرنا بالکل غلط اور طریقے معتبر سے ثابت ہے کہ آپ بعد جناب سید الشہداء علیہ السلام ایک مدت تک زندہ رہیں۔ البتہ کتاب منتخب فخر الدین ترہی میں ایک روایت ایسی موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے جن کا سن 3 سال تھا زندان شام میں انتقال فرمایا، اور چونکہ اس روایت میں صاحبزادی کا کوئی نام درج نہیں ہے لہٰذا بالیقین نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا نام کیا تھا، لیکن ممکن ہے کہ نام ان کا زینب ہو، اس لیے بنا بر ایک قول کے جناب سید الشہداء 3 صاحبزادیاں تھیں، ایک فاطمہ دوسری سکینہ تیسری زینب، اور چونکہ فاطمہ اور سکینہ کا بعد جناب سید الشہداء مدت تک موجود رہنا ثابت ہے اور ان کے بعض حالات موثق طریق پر وارد ہیں، اور زینب بنت الحسین کا کوئی حال ثابت نہیں، لہذا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جن صاحبزادی نے زندان شام میں انتقال کیا وہ زینب بنت الحسین ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ہدایت ناصریہ صفحہ نمبر 5۔ اسی طرح مجاہد اعظم کے فاضل مصنف نے بھی از صفحہ 291 تا صفحہ 293 بڑے شد و مد اور تاریخی شواہد اور دلائل سے اس واقعے کا بے سروپا اور قذف محض ہونا ثابت کیا ہے۔ اسیران اہل بیت کتنا عرصہ زندان شام میں رہے؟ اسیران اہل بیت کب تک دارالسلطنت شام میں رہے، کب رہا ہو کر مدینہ روانہ ہوئے، یہ تلخ حقیقت بہت ہی افسوس ناک ہے کہ تمام کتب سیر و تواریخ اور مقاتل اس سلسلے میں خاموش نظر آتی ہیں، اور کوئی ایسی قابل اطمینان روایت نہیں ملتی جس کی بنا پر پورے انشراح صدر اور قلبی اطمینان کے ساتھ کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ کتب قدیمہ میں جو بعض جلی یا خفی اشارات ملتے ہیں وہ اس قدر مختصر اور نامکمل ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں اہل علم کے آراء و نظریات میں شدید اختلاف نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف آراء کا نمونہ ذیل میں ہم اس اختلاف و افتراق کا ایک جامع خاکہ پیش کرتے ہیں تاکہ قائرین کرام کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ یہ موضوع کس طرح اختلاف آراء کی آماجگاہ بنا ہوا ہے اور ان حالات میں اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرنا کس قدر مشکل ہے۔ نمبر 1، صاحب روضۃ الشہداء اور صاحب محج الاحزان کا خیال تو یہ ہے کہ جب اسیران آل رسول دربار یزید میں پیش ہوئے تو وہ ان کی خستہ حالی دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت رہائی کو حکم دے دیا اور عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ نمبر 2، خوارزمی نے مقتل الحسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 میں یہ لکھا ہے کہ اسرائے آل محمد کا صرف 3 دن دمشق میں قیام رہا، اس اثنا میں امام حسین پر گریہ و بکا کا سلسلہ جاری رہا۔ سید عبد الرزاق مکرم النجفی صاحب مقتول الحسین صفحہ نمبر 433 کا میلان بھی اسی قول کی طرف ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 3، ارشاد شیخ مفید 270 میں صرف اس قدر لکھا ہے شام میں چند یوم قیام رہا۔ نمبر 4، کتاب شہید اعظم جناب ریاض بنارسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 پر لکھا ہے
اہل بیت 6 دن دمشق میں رہے۔ نمبر 5 منتخب ترہی صفحہ نمبر 249، کمقام صفحہ نمبر 488، تظلم الزہرا صفحہ نمبر 287، عاشر بہار الانوار صفحہ نمبر 243، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 351 میں لکھا ہے کہ 7 دن میں قیام رہا اور اس اثنا میں برابر امام حسین پر نوحہ ماتم ہوتا رہا اور 8ویں روز رہائی عمل میں آئی۔ نمبر 6 امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 101، ملحوف صفحہ نمبر 168 168، تظلیم الزہرا صفحہ نمبر 478، دمہ ثاقبہ 380، لوائج الاجان صفحہ نمبر 184، نفس المہموم صفحہ نمبر 252، روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 230 میں یہ لکھا ہے کہ اسیران آل رسول کو ایک ایسے قید خانے میں جو سردی و گرمی سے بچا نہ سکتا تھا، اتنے دنوں تک قید رکھا گیا کہ مخدرات کے چہرے جھلس گئے۔ نمبر 7 آقائے دربندی نے اسرار الشہادت صفحہ نمبر 526 پر مذکورہ بالا واقعے سے استدلال کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم مدت قید کو 1 ماہ سے کم بھی فرض کریں تو 20 یا 15 دن سے کم تو کسی طرح فرض نہیں کر سکتے۔ دلیل ان کی یہ کہ اتنے دنوں سے پہلے چہروں کا جھلسنا ممکن نہیں۔ نمبر 8 سید اجل ابن طاؤس نے کتاب اقبال میں یہ لکھا ہے، علی نقل عنہ فی تنظیم الزہرا صفحہ نمبر 287 کے 1 ماہ تک سلسلہ قید و بند نے طول کھینچا۔ نمبر 9 سید طباطبائی نے حاشیہ ریاض المصائب پر مدت قید 40 روز بتائی اور سید سہارنپوری نے جلال العینین فی سیرت علی بن الحسین میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 10 کتاب سیرت زینب سلام اللہ علیہ مطبوعہ حیدرآباد دکن صفحہ نمبر 253 پر مدت قید 6 ماہ درج ہے۔ نمبر 11 اردو کی بعض کتب متداولہ میں مدت قید 1 سال بھی ملتی ہے۔ یہ ہے وہ تمام مختلف اقوال جو اس موضوع پر ہمیں کتب مقاتل میں دستیاب ہو سکے ہیں۔ اب اگرچہ ان میں سے اصل حقیقت کا کھوج لگانا جوئر شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، تاہم ذیل میں تائید ایزیدی اصل حقیقت کے چہرے سے نقاب کشائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مخفی نہ رہے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں کتب حدیث کی ورق گردانی کی جائے کہ آیا اس موضوع کی بابت ائمہ اہل بیت کی کوئی تصریح ملتی ہے یا نہیں، اور اگر ائمہ معصومین کی کوئی تصریح مل جائے تو اسے تمام اقوال و آراء پر مقدم سمجھا جائے گا۔ جہاں تک ہم نے گلستان اخبار اہل بیت اطہار کی سیر کی، ہمیں اس سلسلے میں صرف 2 روایتیں ملی ہیں۔ ایک میں قید خانے کی اجمالی کیفیت تو مذکور ہے مگر اس میں مدت قید کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ روایت بصائر الدرجات صفحہ نمبر 348 طبع ایران میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی اور دوسری روایت میں مدت قید کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ روایت صحیح سند صحیح بصائر الدرجات صفحہ نمبر 339 پر مروی ہے اور اس کے حوالے سے بہار ناسخ کمقام اور اسرار وغیرہ میں مذکور ہے، اور یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ روایت قدر طویل ہے۔ اس کے آخر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم مکمل 2 دن زندان شام میں رہے، پھر تیسرے دن یزید نے ہمیں بلا کر رہا کر دیا۔ بنابراین ہماری تحقیق کے مطابق مذکورہ بالا اقوال میں سے 1/5واں قول اقویٰ ہے، یعنی اسیران آل رسول کا 7 روز شام میں قیام رہا اور 8ویں روز رہائی ہوئی اور واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ اندر تحقیق تیسرا اور چوتھا اور چھٹا قول بھی اس پر منطبق ہو سکتا ہے اور یہ 8 روز اس طرح بنتے ہیں۔ سابقاً بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ اسرائے اہل بیت کا قافلہ 1 صفر کو شہر شام اور پھر دربار میں وارد ہوا، 3 دن قید میں رہے۔ تیسرے دن یزید نے رہائی کا حکم صادر کیا اور مقدرات عصمت و طہارت کی خواہش پر 3 روز تک خود یزید کے گھر میں سید الشہداء پر گریہ و بکا اور مراسم عزا کا اظہار کیا گیا، جس میں شام کی خواتین قریش نے بھی برابر حصہ لیا۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 228، مقتول الحسین خوارزمی
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74، تظلیم الزہرا صفحہ نمبر 275، مقتول الحسین علی المکرم صفحہ نمبر 433 وغیرہ۔ اس طرح 7 روز پورے ہو گئے اور 8ویں روز بسوئے مدینہ روانگی عمل میں آئی، اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ تیسرا، چوتھا اور چھٹا قول بھی اس پر منطبق ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ تیسرے قول میں صرف چند یوم کی قید کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس میں داخلہ شام اور رہائی کے بعد والے 2 دن شامل نہیں کیے گئے، ورنہ وہی 8 یوم بن جاتے۔ باقی چھٹا قول کہ اتنا عرصہ اسیران اہل بیت زندان میں رہے کہ مقدورات کے چہرے جھلس گئے، یہ بھی اس بات پر منطبق ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ گرمیوں کے موسم میں چہروں کے جھلسنے کے لیے بقول صاحب اسرار الشہادت 15-20 دن کی مدت ضروری نہیں ہے، یہ کیفیت 2-3 روز بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں پیدا ہو سکتی ہے، بالخصوص جبکہ یہ بھی ملحوظ رکھا جائے کہ یہ ان ستم رسیدہ پردگان عصمت و طہارت اور ناز پروردگان گود زہرا کی رویداد ہے، جنہوں نے کبھی دن کے وقت روزے رسول کی زیارت بھی نہیں کی تھی۔ اگر صرف ایک دن کی دھوپ سے بھی ان کی کیفیت ہو جائے تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے، لہٰذا صرف اس واقعے سے مدت قید کو کم از کم 15-20 دن یا اس سے کم و بیش تسلیم کرنا، جیسے کہ صاحب اسرار الشہادت صفحہ نمبر 526 اور صاحب ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 کا خیال ہے کہ کوئی وزنی استدلال نہیں ہے۔ اسی استدلال کو رد کرتے ہوئے فاضل منبدی نے اپنے کشکول صفحہ نمبر 15 طبع ایران پر لکھا ہے، اس کیفیت کا بالکل تھوڑے دنوں میں حاصل ہونا ممکن ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ، مذکورہ بالا حدیث امام میں وارد شدہ فقرہ و اطلق انا کی صاحب ریاض القدس نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 پر ریاض الاحزان کے حوالے سے یہ تعویل بیان کی ہے۔ 2 دن کے بعد یزید نے 12 اطفال بنی ہاشم کی رسیاں کاٹ دیں اور گلے سے طوق اتار دیے۔ یہ تعویل اس لیے علیل ہے کہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ دربار میں پیشی کے وقت ہی غل و جامہ اتار دیے گئے تھے اور رسیاں کاٹ دی گئی تھی۔ بعد ازاں کسی روایت میں یہ وارد نہیں ہے کہ قید خانے میں دوبارہ یہ طوق گلے میں ڈالے گئے تھے، لہٰذا جب طوقوں کا دوبارہ پہنانا ہی ثابت نہیں تو اتارے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح صاحب اسرار الشہادت نے صفحہ نمبر 526 پر اس کی جو تعویل کی ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہو کہ رومی داروغاؤں کی گفتگو کے بعد 2 دن مزید قید میں رہے اور پھر رہائی کا حکم ملا، یہ تعویل بھی دور دراز قیاس اور سیاق و سباق کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہے۔ 5ویں قول کی صحت پر شواہد۔ اس قول کی صحت و قوت کی چند وجوہ ہیں۔ وجہ اول، اسے اخبار ائمہ اور اکثر ناقلین آثار کی تائید حاصل ہے اور دوسرے اقوال اس سے محروم ہیں۔ وجہ دوم، اس سے زیادہ عرصے تک مدت قید کا تسلیم کرنا، علاوہ اس کے کہ اس پر کوئی روایت دلالت نہیں کرتی، خلاف روایت بھی ہے، کیونکہ مزید مدت تک ان کو قید و بند میں رکھنا مفاد ملکی کے خلاف تھا۔ ہم عنقریب رہائی کے اسباب پر تبصرہ کرتے ہوئے تفصیل سے بیان کریں گے کہ یزید کا یہ خیال سراسر غلط فہمی پر مبنی تھا کہ شہادت حسین کے بعد مقدورات کی اس طرح تشہیر کر کے اور وہ اپنے تسلط و اقتدار کا لوہا اہل عالم سے منوا لے گا۔ اس پر اپنے اس زوم باطل کا بطلان پہلے دینی دربار میں پیشی کے بعد واضح و عیاں ہو گیا تھا۔ تاریخی بیانات سے ظاہر ہے کہ جو لوگ حقیقت حال سے آگاہ ہوتے جاتے تھے تو یزید سے ان کی نفرت بڑھتی جاتی تھی اور انقلاب کے آثار واضح و آشکار ہونے لگتے تھے۔ اس لیے یزید نے اپنی اور اپنی حکومت کی سلامتی اسی میں دیکھی کہ ان کے ساتھ مدارات سے پیش آئے اور جلدی رہائی کے احکام صادر کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ شہادت حسین کی ذمہ داری ابن زیاد کے سر تھوپتے ہوئے جلد رہائی کے احکام جاری کیے اور اس نے سلوک کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا۔ وجہ سوم، دوسرے اقوال کا بے دلیل ہونا بھی اس واقعے کی اس قول کی تقویت کا باعث ہے۔ جہاں تک پہلے قول کا تعلق ہے وہ جمہور ارباب تاریخ کے بیانات کے مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہے اور سراسر تفرید پر مبنی ہے۔ دوسرا قول
یہ درست ہے کہ روایت امام میں 3 دن قید کا تذکرہ ہے، مگر اس میں یہ مذکور نہیں کہ تیسرے دن شام سے روانگی بھی عمل میں آ گئی۔ لہٰذا جب دوسرے آثار سے آشکار ہے کہ کم از کم 3 یوم دارالسلطنت میں ماتم اور گریہ و بکا کے لیے قیام کیا گیا، تو اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ مخفی نہ رہے کہ جن آثار میں 7 یوم نوحہ و بکا کرنا وارد ہے، اس سے مراد پوری مدت قیام شام ہے، بشمول ایام زندان، کیونکہ یہ سلسلہ زندان میں بھی جاری رہا تھا۔ تیسرا، چوتھا اور چھٹا قول تو اس قول کے ساتھ موافق ہے، ان میں در حقیقت کوئی تضاد و تصادم نہیں ہے، جیسا کہ قبل ازیں واضح کیا جا چکا ہے۔ 7واں قول 15-20 دن والا ہے، اس پر بھی سطور بالا میں تبصرہ کر دیا گیا ہے کہ ان حضرات کا ذاتی خیال ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی مضبوط اساس پر قائم نہیں ہے۔ 8واں قول 1 ماہ قید والا ہے، اس کی تائید بھی کسی روایت سے نہیں ہوتی۔ صاحب تظلیم الزہرہ نے صفحہ نمبر 287 پر اس قول پر نقد تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی جو اس بات پر دلالت کرے کہ اسیران اہل بیت کا قیام شام میں 1 ماہ تک رہا۔ 9واں قول جس میں 40 دن مدت قید بیان کی گئی ہے، یہ بھی 8ویں قول کی طرح بے ماخذ و بے دلیل ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔ جہاں تک 10ویں اور 11ویں قول کا تعلق ہے، ان کی رقاقت و کمزوری محتاج بیان نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ کتب سیر و تواریخ و مقاتل میں ان کا کہیں نام و نشان تک موجود نہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے بے سروپا اقوال کے تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قول روایت کے بھی سراسر خلاف ہے۔ اگر یزید اتنی طویل مدت تک خاندان نبوت کو قید و بند میں رکھتا تو ملک میں انقلاب آ جاتا۔ ان اقوال کے لکھنے والے حضرات نے جہاں کسی روایت کی ضرورت نہیں سمجھی، وہاں ازروئے قانون درایت سیاسیات ملکیہ کے قوانین و آئین کو بھی پیش نظر رکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پس جب اس 5ویں قول کے علاوہ جس قدر اقوال ہیں وہ یا تو اس کے موافق ہیں اور یا پھر روایت اور درایت کے مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہیں، تو اس سے باوجود اس قول کی صحت و صداقت بالکل بے غبار اور واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ وجہ چہارم، اگر قول کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر اسی وقت اگر قول کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر وقت واپسی پہلی اربعین پر اسیران آل رسول کا کربلا پہنچنا اور جناب جابر بن عبداللہ کے ساتھ وہاں ملاقات کرنا، جیسا کہ مشہور ہے، ممکن الوقوع ہو جاتا ہے، باخلاف اس کے کہ اگر زیادہ مدت والے قول کو درست مانا جائے تو پھر مذکورہ بالا واقعے سے انکار کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ جو حضرات اس واقعے کی صحت کے منکر ہیں وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس قدر طویل مدت تک قید و بند میں رہنے کے بعد کیوں کر پہلی اربعین کو کربلا واپس پہنچ سکتے ہیں، اور جو بوجہ قلت وقت آمد و رفت اور قید و بند کی وجہ سے اس کے منکر ہیں، ہماری سابقہ تحقیقات سے ان کے استبدادات کے جوابات واضح ہو جاتے ہیں۔ رہائی اہل بیت اور اس کے علل و اسباب۔ یزید عنید کا شہادت حسین کا حکم دینا اور پھر اس پر رضامند اور مسرور و شادکام ہونا، مقدرات عصمت و طہارت کو دیار و امصار میں تشہیر کرانا، سر مقدس اور خانوادہ عصمت کے ساتھ پہلے سخت توہین آمیز سلوک کرنا، جوش مسرت اور ظاہری فتح و نصرت اور نشہ اقتدار سے چور چور ہو کر کفریہ اشعار پڑھنا، تاریخ اسلام کے وہ مسلم الثبوت واقعات ہیں جن کا نہ تو کسی سے انکار ممکن ہے اور نہ ہی کسی یزید نواز فرد یا گروہ کے پردہ ڈالنے سے ان پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ برادران اسلامی کے فاضل گرامی علامہ سعید الدین تفتازانی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ یزید کا قتل حسین پر راضی اور خوش و خرم ہونا اور اس کا اہل بیت رسول کی اہانت کرنا، اس پر تواتر معنوی موجود ہے، اگرچہ ان واقعات کی تفاصیل بطریق احاد مروی ہیں، بنا بنی ہم اس کے بے ایمان ہونے میں ذرا بھر توقف نہیں کرتے، خدا اس پر اور اس کے اعوان و انصار پر لعنت کرے۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح عقائد نصفی، صفحہ نمبر 181، طبع اسلام بول۔ شہادت حسین کے بعد خاندان رسول کی اس طرح تذلیل و توہین سے یزید کا بظاہر جو مقصد تھا
کہ وہ اس طرح اس خانوادے کے اثر و رسوخ کو ختم کر کے اہل عالم پر اپنی دھاک بیٹھا سکے گا اور اس کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا۔ حالات نے بہت جلد یزید پر اس کے خیال کے غلط ہونے کو واضح و آشکار کر دیا۔ کربلا کی شیر دل خاتون نے اپنے غیر فانی خطبوں کے ذریعے سے یزید کے ظلم و ستم کو تشت از بام کر کے اس کے ایوان اقتدار کے ستونوں کو صرف ہلا ہی نہیں بلکہ بالکل کھوکھلا کر دیا۔ چنانچہ ہر چہار طرف حتیٰ کہ خود اپنے افراد خانہ کی طرف سے بھی اس کی لعنت و ملامت ہونے لگی۔ ملک میں انقلاب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ خانہ جنگی کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا۔ یزید کو ان بدلتے ہوئے حالات کی سنگینی کا پورا احساس ہو گیا تھا، اس لیے ان حالات میں اس نے اپنی اور اپنی سلطنت کی حفاظت و بقا اس امر میں دیکھی کہ شہادت حسین کی ذمہ داری ابن زیاد پر ڈال کر اس سے اپنی برات و بیزاری کا اظہار کرے اور اسیران آل رسول کی جلد رہائی کے احکام جاری کرے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ مذکورہ بالا تاریخی مسلم الثبوت حقائق کی تائید علامہ جلال الدین سیوطی اور مورخ شہیر ابن اسیر جزری کے حقیقت و افروز بیانات سے بھی ہوتی ہے، جو اکثر و بیشتر خود یزید کے بیانات سے ماخوذ ہیں۔ اول الذکر لکھتے ہیں، جب امام حسین اور ان کے بھائی اور دیگر اعزاء و انصار شہید ہو گئے اور ابن زیاد نے ان کے سر یزید کے پاس بھیج دیے تو وہ پہلے تو ان کے قتل سے بہت خوش ہوا، پھر جب لوگوں نے اس کے فعل شنی کی وجہ سے اسے برا بھلا سمجھنا شروع کیا اور ان کو اس کا حق بھی تھا کہ اسے برا سمجھے، تب اس نے ندامت کا اظہار کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 208 طبع جدید۔ یعنی جب امام حسین کا سر مبارک یزید کے پاس پہنچا تو اس کی نظر میں ابن زیاد کی وقت اور بڑھ گئی اور جو کچھ اس نے کیا تھا اس نے یزید کو مسرور و شادکام کیا، چنانچہ اس نے اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ کتاب کے 2 حاشیے یہاں پہ ایک ساتھ، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300 طبع جدید، اور مزید اس میں ہے من جملہ ان قطعی دلائل کے جو شہادت حسین پر یزید کی رضامندی پر دلالت کرتے ہیں، ایک دلیل یہ بھی کہ اگر وہ اس بات پر راضی نہ تھا اور نہ قتل حسین کو جائز سمجھتا تھا بلکہ اس کے نزدیک یہ ابن زیاد کے طغیان و سرکشی کا نتیجہ تھا، تو پھر لازم تھا کہ اس نے قصاص و انتقام لینے کا کوئی انتظام کرتا، مگر اس کے متعلق تاریخ خاموش ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کو انعام و اکرام سے نوازنا ثابت ہے۔ لہٰذا بعد ازیں کون دشمن عقل و خرد یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ یزید کے حکم اور اس کی رضامندی کے بغیر ہوا۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا، لیکن ابھی بہت ہی تھوڑا وقت گزرا تھا کہ یزید کو یہ اطلاع ملنے لگی کہ لوگ اس کو برا سمجھنے لگے ہیں اور یہ کہ انہوں نے اس کو لعن و طعن و سب و شتم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے اب اس نے شہادت حسین پر اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرا کیا نقصان ہوتا اگر میں اذیت برداشت کر لیتا اور حسین کو یہاں اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ لیتا اور وہ جو کچھ چاہتے ان کو کرنے دیتا، اگرچہ اس سے میرے اقتدار میں کمزوری پیدا ہو جاتی لیکن حق رسول اور ان کی قرابت داری کی حفاظت اور رعایت تو ہو جاتی۔ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر جس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ حسین نے اسے کہا تھا کہ مجھ سے آ کر صلح کی گفتگو کر لیں یا کسی سرحد کی طرف نکل جائیں، مگر اس نے ان کی بات نہ مانی۔ اس آخری پیراگراف پر ہم سابقہ بعض ابواب میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ ناقل: اس طرح ان کو قتل کر کے مجھے مسلمانوں کی نگاہوں میں مبغوض بنا دیا اور میرے خلاف دلوں میں دشمنی کا بیج بو کر مجھے ہر نیک و بد کی نظر میں برا بنا دیا۔ مجھ سے ابن مرجانہ کو کیا قد تھی، خدا اس پر لعنت کرے اور اسے قتل کرے۔ بعض آثار سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یزید نے ائمۃ المسلمین کی آنکھوں میں دھول جھونک ڈالنے اور آل رسول کی اشک شوئی کرنے کے لیے کچھ لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کی، مگر ان میں سے بعض نے اصل حقیقت کو بالکل بے نقاب کر کے الٹا اور اسے دربار عام میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ چنانچہ بعض کتب میں وارد ہے کہ یزید نے بعض قائدین لشکر مثل شبز بن ربی، شمر بن ذوالجوشن، سنان بن انس نقی، مصعب بن وہبیہ اور خولی بن یزید اسجی
وغیرہ کو دربار میں بلایا۔ پہلے شبس کو خطاب کر کے کہا کیا تو نے حسین کو قتل کیا ہے اور کیا میں نے تمہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ شبس نے کہا میں نے ان کو قتل نہیں کیا، خدا ان کے قاتل پر لعنت کرے۔ یزید نے کہا پھر کس نے ان کو قتل کیا؟ شبس نے کہا مصعب بن وہبیہ نے۔ یزید نے روئے سخن مصعب کی طرف کرتے ہوئے اس سے یہی سوال کیا۔ مصعب نے بھی شبس کی طرح جواب دے کر تیسرے آدمی پر ڈال دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے یزید ان لوگوں سے دریافت کرتا رہا اور وہ جواب میں اپنی برات ظاہر کر کے دوسروں پر ٹالتے رہے۔ بالآخر نوبت قیس بن ربیع تک جا پہنچی۔ سب نے بالاتفاق اسے قاتل قرار دیا۔ یزید نے اسے وہی سوال کیا۔ قیس نے نفی میں جواب دیا۔ یزید نے قدرے برہم ہو کر کہا وائے ہو تم پر، آخر کس نے انہیں قتل کیا؟ قیس نے کہا اگر مجھے امان دی جائے تو میں بتاتا ہوں کہ حسین کا اصل قاتل کون ہے۔ یزید نے امان دی۔ قیس نے کہا حسین کو قتل نہیں کیا مگر اس شخص نے جس نے علم جنگ بلند کیا اور لشکر پر لشکر روانہ کیا۔ یزید نے کہا وہ شخص کون ہے؟ قیس نے برجستہ جواب دیا وہ تو ہے۔ اے یزید تو نے حسین کو قتل کیا ہے۔ یزید یہ تلخ مگر مبنی بر حقیقت جواب سن کر یہ کہتے ہوئے کہ مالی و قتل الحسین محل سرا میں چلا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 352۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 49 کا اختتام کرتے ہیں۔